نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 پر گفتگو کی تھی اور آیت کریمہ کے پہلے حصے پر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، وقت لکھا ہوا ہے۔ اس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی اور اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ بسم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُرِدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدُّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم عن قریب شکر گزاروں کو صلہ دیں گے۔ تو جہاں اللہ کریم نے یہ ذکر کیا کہ موت میرے امر کے بغیر، میرے حکم کے بغیر کبھی نہیں آتی، دوسری بات جو رب کریم نے یہاں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے، دنیا میں انعام چاہتا ہے، اب جو کچھ ہم نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، اگر اس کی چاہت صرف دنیا کے لیے ہوگی تو ہم اس کو سارا کا سارا دنیا میں عطا کر دیں گے۔ کہ طلب جو انسان کی ہے، اگر وہ دنیا ہی چاہتا ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں مانگتا، نہیں چاہتا، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچانا چاہتا، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس میں سے اس کو دے دیتے ہیں، اس کو دنیا دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں بچتا۔ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب کریم ہمیں دنیا عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دنیا دے دیتا ہوں، دنیا دے دیتا ہوں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں آپ کو دنیا والے مل جائیں گے جن کے پاس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ تو جب آپ نے دنیا حاصل کر لی اور آخرت کے لیے کچھ سامان نہ کیا، تو میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ رب کریم وہ لٹائے گا جو آپ نے وہاں ڈپازٹ کروایا، آپ نے جو بھیجا۔ ایک رائی کا دانہ بھی اگر آپ کا عمل چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، وہی آپ کو لٹایا جائے گا۔ تو اگر آپ نے یہاں سے کچھ ٹرانسفر ہی نہیں کیا اس جہاں میں، جس بندے کا عقیدہ ہی نہیں آخرت پر، جو آخرت پر بلیو ہی نہیں رکھتا، یقین ہی نہیں رکھتا، وہ کہتا بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اسی کی تگ و دو میں، اسی کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اسی کی طلب میں، اسی کی چاہت میں مارا مارا پھر رہا ہے، تو اللہ کریم پھر اس کو دنیا وافر مقدار میں، وہ جو آخرت کا حصہ بھی ہوتا ہے اگر اس نے جو، وہ بھی اللہ اس کو دنیا میں عطا کر دیتے۔ لیکن ایسا شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو نظام جیسے تیسے انسان کا گزر جاتا ہے۔ یہاں
بھوک لگی ہو تو مانگے سے بھی مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ پر رحم کر کے آپ کو دے دے گا، ہمسایہ دے دے گا، رشتہ دار دے دے گا۔ لیکن وہ جہاں پر نہ کوئی کسی سے مانگ سکے گا، اگر مانگے گا بھی تو کوئی کسی کو اپنا حصہ نہیں دے گا۔ ایون یہاں تک کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ نہ دے سکیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ نہ دے سکے گی۔ وہاں جو جس کا حصہ ہے اسی کو ملے گا، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ تو جہاں ہم ایک دوسرے کا دکھ درد تکلیف بانٹ سکتے ہیں، وہاں ہماری سوچ جو ہے نا وہ تقسیم ہے کہ ہمیں زندگی کیسی بسر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا چند اس دنیا کے مقابلے میں چند ساعتیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، کتنا وقت تو نے گزارا، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا حشر کا، اس کی طوالت کو دیکھ کر کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جیسے عصر کی نماز کا وقت تو عصر سے مغرب تک کا حصہ، اتنا وقت انسان زندگی میں گزار کر گیا۔ اگر 500 سال بھی زندگی گزاری تب بھی اس کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے میں تھوڑا سا وقت دنیا میں رہ کر آیا۔ تو اب یہ جو تھوڑا سا وقت انسان نے دنیا میں گزارنا ہے، سارا کچھ اسی دنیا کے لیے طلب کر لے تو یہ سراسر ہزارے کا سودا ہے۔ اگر وہ زندگی جو لامتناہی جس کا سلسلہ ہے، جو ٹوٹنے والا نہیں، جو ختم ہونے والا نہیں، جو رکنے والا نہیں، تو اس کے لیے انسان نے کچھ ڈپازٹ نہ کیا، کچھ بچایا نہ، کچھ جمع نہ کیا، کچھ آگے نہ بھیجا، تو اسی کو خسارہ کہتے ہیں، اسی کو خسارہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے رب کریم نے فرمایا کہ جو مجھ سے آخرت چاہتا ہے میں اسے اس میں سے دے دیتا ہوں۔ آخرت میں سے جو بندہ دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتا، دنیا کمانا نہیں چاہتا، دنیا بنانا نہیں چاہتا، کیا وہ بھوکا رہتا ہے؟ کیا اس کو رزق نہیں ملتا؟ رہنے کے لیے چھت میسر نہیں آتی؟ جتنے اللہ والے ہیں نا، جتنے اللہ والے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی چاہت، رہے تو دنیا میں نا، انبیاء کرام بھی جتنے آئے، اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دنیا میں آئے، رہے اسی دنیا میں، لیکن دنیا طلب نہیں کی، لیکن دنیا تو ملتی رہی۔ یہ جو ثواب ہیں دنیا کے، اب پیدا ہوتا ہے بچہ، بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، مال ملتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سوتا ہے، یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ طلب کرے یا نہ کرے انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ تو جو دنیا طلب نہیں کرتا، اللہ کریم اس کو بھی حصہ دے دیتا۔ دنیا تو اس کو بھی میسر آ جاتی ہے، لیکن جو طالب آخرت کا ہوتا ہے نا، تو مین حصہ جو ہوتا ہے اللہ کا، رحمت کا، فضل کا، وہ اس کے لیے آخرت محفوظ کر لیتا۔ تو جب بندہ یہاں دنیا گزار کر جب وہاں جاتا ہے تو وہاں اس کا بینک بیلنس وافر مقدار میں جو پڑا ہوتا ہے، وہ اس کی اس زندگی میں کام آتا ہے۔ تو جو اللہ کے کہنے پر، اللہ کے رسول کے کہنے پر اس دنیا کے لیے رب کریم کے ساتھ سودا کرتا ہے نا، تو پھر جو آپ نے بھیجا وہ تو بھیجا، پھر اللہ کہتا ہے میں اپنے فضل کے ساتھ اس کو ملٹیپل کر کے تم کو دوں گا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 7,000 گنا، 70 لاکھ گنا، اور جس قدر میں چاہوں گا۔ یہ پلس پوائنٹ ہے کہ جو آپ نے بھیجا وہ تو آپ کا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا، بھیجا اپنے لیے، لیکن رضا کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو وہ جو رضا تھی نا آپ کی، اپنی رضا کو قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اجر رب کریم یہ دے گا کہ آپ کے بھیجے ہوئے کو ملٹیپل کر کے، مینی ٹائم ملٹیپل کر کے آپ کو دے گا، اور اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ بے حساب و کتاب اس کی عنایات ہوں گی۔
تو یہ فیصلہ انسان پر رب کریم نے چھوڑ دیا کہ جو دنیا مانگے گا دنیا دے دوں گا، اور جو آخرت مانگے گا اس کو آخرت میں سے دے دوں گا۔ اور دنیا تو آٹومیٹکلی ساتھ انسان کو میسر، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا یہ سراسر سراب ہے، سراسر دھوکا، دنیا کی محبت۔ کیوں؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جانی ہے، جیسے تیسے بھی گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی فکر اس کی کرنی چاہیے۔ فکر، آپ اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا، بس اسٹاپ یا اسٹیشن پہ، تو وہ جو مسافر خانہ بنا ہوتا ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، یا 1 گھنٹے کے لیے بھی بیٹھیں، گاڑی لیٹ ہوگی، بس لیٹ ہوگی، تو مسافر خانے میں جا کر جو انسان بیٹھتا ہے وہ کبھی مسافر خانے کو بنانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ نہیں دیکھتا سفیدی ہونے والی ہے، رنگ ہونے والا ہے، فرنیچر خراب ہے کہ نہیں، وہ مسافر ہے، اس کا اس مسافر خانے کے ساتھ کوئی تعلق، اس کی فکر نہیں وہ کرتا۔ یہی حال انسان کا ہونا چاہیے۔ انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے، اور یہ مسافر خانہ ہے، اس کو بنانے سنوارنے کے چکروں میں جو پڑ گیا اس نے اپنی آخرت کا سفر خراب کر دیا۔ تو ایسے زندگی بسر کرو جیسے ایک مسافر خانے میں زندگی بسر کرتا۔ آخرت کی فکر کرو جہاں پر انسان کی دائمی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہم عن قریب شکر گزاروں کو صلہ دیں گے۔ دونوں آیتوں کریمہ میں، اوپر والی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا، اور ساتھ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ شکر کرنے والوں کو عن قریب ہم صلہ دیں گے، کہ جو جس حال میں میں نے اس کو رکھا، جو جس حال میں میں نے جس کو رکھا اس پر شاکر ہو گیا، اس کو میں اجر عطا فرماؤں گا۔ گلہ نہیں، شکوہ نہیں، بے صبری نہیں۔ مالک نے بھوکا سلا دیا تو پھر بھی کہا الحمدللہ، مالک تیرا شکر ہے۔ پیٹ بھر کے کھلا دیا تب بھی تیرا شکر ہے، کچھ دے دیا تب بھی تیرا شکر ہے، نہ دیا تب بھی تیرا شکر ہے۔ تو جو دنیا میں شاکر بن کر رہا، ہر حال میں، مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، فراوانی میں، بس شکر اس کا ادا کرتا رہا، یہ جان کر کہ خوشی ہو، غم ہو، مصیبت ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، سارا کچھ میرے پروردگار کی طرف سے ہے، اس کی منشا ہے۔ اگر وہ مجھ کو غربت دے رہا ہے تو یہ اس کی رضا ہے، اگر وہ مجھ کو فراوانی دے رہا ہے تو وہ اس کی رضا ہے۔ انسان جب یہ تخیل باندھ لے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ رب کریم کی منشا سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر انسان کبھی نہ شکرا نہیں ہوتا۔ اور جو صبر اختیار کر لیتا ہے، جو شکر اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میں صلہ عطا فرماؤں گا جب وہ میرے پاس آئے گا، جب وہ میرے پاس آئے گا۔ تو صبر اور شکر جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑی جو ہے نا عبادت ہے۔ صبر کرنا اور شکر کرنا، ہر حال میں شکر کرنا۔ بھائی جس کو مل جاتا ہے وہ تو کرتا ہے، وافر مقدار میں مل گیا تو وہ بھی توفیق اللہ سے ہے کہ بندہ شکر کرے رب کریم کا، لیکن جب نہ ملے تب شکر کرنا۔ شاکر کہتے ہی اس کو ہیں، نہ ملے تب بھی شکر کرے، نہ ملے تھوڑا ملے تب بھی شکر کرے۔ تو ہر حال میں جو شکر کرنے والا ہے اس کے لیے رب کریم نے آخر میں فرمایا تمہارے لیے میں نے سنبھال کر رکھا ہو، خوب صلہ دیں گے کن کو؟ شکر کرنے والے۔ وَكَأَيْنَ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی انبیاء اکرام ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، قاتلہ، قتل کیا، لوگوں کو جہاد کیا، اور ان کے ساتھ ربیون کثیر، بہت سے اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے ماننے والے بہت سے ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کے ماننے والو، یہ جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں یا آئی ہیں، یا تم پر جو امتحان آیا ہے، یہ فقط تم پر ہی نہیں آیا، میرے اس رسول سے قبل بھی کتنے ہی انبیاء تھے جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔
کفار کے ساتھ، اس وقت کے مشرکین کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ مقاتلہ کیا، جنگ کی، جہاد کیا، اور میرے اس نبی کے ساتھ بھی بہت سے مجھے ماننے والے تھے۔ تو انہوں نے ہر مصیبت میں جو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچی ہمت نہیں ہاری، ہمت نہ ہی وہ کمزور پڑے، نہ ہی وہ جھکے، نہ ہی وہ حالات جیسے بھی ہوئے، واقعات جیسے بھی ہوں وہ جھکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور بہت برا دور تھا عیسائیوں پر، اور یہودی اور عیسائیوں کی ٹسل جو تھی نا، ایک تو ہوتا کفار اور مشرکین، ان کے ساتھ جنگ تھی، ایک اہل کتاب کے ساتھ جنگ رہی، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی اہل کتاب کے ساتھ جنگ رہی، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ایک مشرکین کے ساتھ، یہ 3 طبقات تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی جنگ ایک تو ان کے ساتھ ہی جو مشرک تھے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سوا دوسرے اور کی پوجا کرتے تھے، اور دوسرے یہودیوں کے ساتھ بھی ان کی جنگ رہی، اور اتنا ظلم کیا جاتا تھا عیسائیوں کے ساتھ کہ زندہ پکڑ کر، جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا تھا نا، زندہ پکڑ کر اس کو بیچ چوراہے میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور نیچے پاؤں کے نیچے آگ جلا دی جاتی تھی، اور وہ پگھل پگھل کر وہ جو جان دیتا تھا۔ آپ ذرا تخیل کر کے دیکھیں، لیکن کمال ہے وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کا ایمان راسخ ہوتا ہے، کامل ایمان والے جو ہوتے ہیں، اللہ ان کے پور پور بھی کر دیے جائیں تو ان کے اندر سے ایمان نکلتا، اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے نا پھر کبھی نکلتا نہیں ہے، بس ایمان داخل ہونے میں وقت لگتا ہے، ایمان داخل ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب ایمان داخلہ کر لیتا ہے، انسان کے قلب میں بس جاتا ہے جب ایمان، پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ پھر تپتی ریت پر بلال حبشی کو لٹایا جائے اور اوپر گرم پتھر اور لوہے کی سلاحوں کے ساتھ داغا جائے، پھر بھی احد احد کی آواز زبان سے نکلتی ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان جب راسخ ہو جاتا ہے پھر یہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، ظلم و جبر و بربریت انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ کبھی کمزور پڑے، نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جو صبر کرتا ہے، شکر کرنے والے کے لیے جزا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ پسند یہ دو پہلے جو ہم نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر گفتگو کی تھی کہ یہ دو شانیں جس کو میسر آ جائے نا، صبر کی اور شکر کی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کوئی پریشانی اور پشیمانی نہیں رہتی۔ یہ اصل ایمان والے کی شان یہ ہے، جس کا ایمان راسخ ہو جائے وہ صابر بھی ہوتا ہے، وہ شاکر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو گلا شکوہ، یہ رونا دھونا، یہ کمزوری، ذرا مصیبت آ گئی ہائے مر گئے ہائے مر گئے، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ ہم جو کرتے ہیں نا اس لیے کہ ہمارا ایمان راسخ نہیں ابھی ہو سکا۔ کلمہ تو ہمیں بائی کہتے ہیں، وہ بائی چوائس نہیں ہے، یہ بائی برتھ مل گیا نا جی۔ میرے مسلمان ہونے میں میری اپنی کوئی کاوش ہے، کوئی اپنی کوئی محنت نہ، میں نے کوئی تکلیف اٹھائی، بس رب اللہ نے چاہا مجھے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، مجھے وراثت میں اسلام مل گیا مجھے، اور وہ بھی ہم سے سنبھالا، یعنی کہ عطا رب کریم کی ہے، یہ نعمت اللہ کریم کی ہے، لیکن بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کی چاہت تھی کہ مجھے مسلمان بنایا اور پھر بھی مجھ سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ظلم جبر برداشت کر کے کفار کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا، وہ اصل مسلمان تو وہ تھے۔ اصل مسلمان میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ صحابی رسول جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دیا گیا مکہ میں، تو پھر بھی ان کا ایمان ڈگمگایا جی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، نوجوان تھے،
دو نام میرے ذہن میں لیکن میں بیان نہیں کروں گا اس لیے غلط نہ ہو جائے. صحابی رسول تھے اور ینگ مین تھے, اور دنیا مکے میں جو لوگ تھے نا ان میں سے تھے, تو وہ پکڑ کر لے گئے اور ان کو باندھ کر ان کے ساتھ بھی ظلم کیا, اور ان کی والدہ کو ایسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر نا ایسے کھینچ کر چیر دیا گیا. لیکن پھر بھی ان کے ایمان کو کچھ فرق, تو ہم تو 2 ٹکوں پر بکنے والے لوگ ہیں جی. ابھی رمضان آ رہا ہے نا, دیکھنا کیا حال ہوگا ایمان والوں کا. ابھی سے اسٹراک شروع ہے, ابھی سے ذخیرہ اندوزی شروع ہے کہ رمضان آنے والا ہے, برکتوں والا مہینہ, ایمان والوں کو لوٹا جائے گا. تو لوٹے گا کون جی؟ غیر نہیں لوٹے گا, غیر مسلم نہیں لوٹے گا. لوٹنے والے کون ہیں؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, میں ایمان والا ہوں. اور یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے رب کریم نے پسند کیا اس کو, اور اوائل دور سے چلا آ رہا ہے کہ اس مہینے میں, شعبان میں اور رمضان میں خاص کر, لوگ بہت صدقہ خیرات کرتے تھے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمارا جیسے دوسرا نظام الٹ ہو گیا ویسے یہ بھی نظام الٹ ہو گیا. جس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, اس مہینے میں ہم سب سے زیادہ دنیا پر ظلم کرتے ہیں. وہ کھجور جو 80 روپے پاؤ آج بک رہی ہے, جیسے ہی چاند نکلے گا رمضان کا وہ 160 روپے ہو جائے گی. اور یقین کیجئے اس بات کا کہ ابھی سٹوروں میں وہ سٹور کرنا شروع کر دی لوگوں نے, 2-3 مہینے پہلے آ جاتی ہے کھجور, اور دوسرے پھل بھی سٹوروں میں لگا دیتے ہیں سستی خرید کر. اور باقی معاملات بھی دیکھ لیں, ہر چیز آپ کو مہنگی ملے گی. دکاندار کون ہے؟ ایمان والا. اور یہودی جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں, عیسائی یہودیوں کے ممالک میں چلے جائیں, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور جیسے ہی چاند نکلتا ہے رمضان کا وہ ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مسلمانوں کو. 20%, 30%, 40%, ایون 50% تک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پورا مہینہ. اور پاکستان میں بھی ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے پیپسی کولا, کوکو کولا پر ڈسکاؤنٹ آ جائے گا, ڈالڈا کے گھی پر ڈسکاؤنٹ آ جائے گا. دیکھتے ہیں ہر سال آپ دیکھتے ہیں. لیکن جو مال مسلمان کے ہاتھ میں ہے اس میں ڈسکاؤنٹ آپ کو نظر, یہ بدبختی. یہ وہ جو رب کریم چاہتا تھا نا, وہ ایمان ہمارے اندر راسخ نہیں ہو سکا. اوپر سے ہم تیر رہا ہے ہمارا ایمان, یہ اوپر یہاں سے, اس کے نیچے ہمارا ایمان ابھی اترا نہیں ہے. تو جب تک یہ نیچے نہ جائے گا, قلب پر ایمان اپنا قبضہ نہ کرے گا, اس کو تطہیر نہ ملے گی, یہ ایمان والا نہ ہوگا. خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہنے سے نا لا الہ الا اللہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک تمہارا یہ دل تصدیق نہ کرے اس بات کی. خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع میسر آئے, سال کے 365 دن, کوئی ایک دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. تو یہ مہینے جو ہیں خاص کر رمضان المبارک, یہ تو اللہ کی رحمتیں سمیٹے ہوئے آتا ہے. اس میں تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو رہ گیا, کوئی کمی کجی رہ گئی, اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ ریاضتیں کرنی چاہیے, زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے, زیادہ صحاوت کرنی چاہیے, اپنے آپ کو بدلنے کے لیے زیادہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے. تو اگر آپ دنیا میں رہ کر آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کی جو شان ہے نا, صبر کرنا اور شکر کرنا, اس کو اپنائیں. پھر دیکھیں کہ رب کریم آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ ساری مشکلات اس لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرنے والے ہیں, حالانکہ کرنے والی ذات اللہ ہے. جب آپ اس پر چھوڑ دیں گے, اس کے ذمہ لگا دیں گے, تو پھر کوئی کام بھی آپ کا ٹیڑھا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہمیں رب کریم ہدایت نصیب فرما دے, دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں رب کریم توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.